پھر تراویح لازم ادا کریں، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر رمضان کی تمام راتوں میں 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ اس سے کئی باتیں پتہ چلیں کہ یہ صرف مردوں کی نماز نہیں ہے، یہ عورتوں پہ بھی لازم ہے۔ دوسرا، یہ رمضان کی تمام راتوں میں پڑھنی ہے، لہذا اگر آپ نے 10 روزہ تراویح پڑھ لی، 15 روزہ پڑھ لی تو یہ باقی دنوں میں معاف نہیں ہو جاتی۔ اور پھر یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ اس عبادت کو کہتے ہیں کہ جس کو ایک دو بار چھوڑا تو آپ گناہگار ہوں گے، اور ایک دو بار چھوڑا تو برا کیا اور چھوڑنے کی عادت بنائیں گے تو گناہگار ہوں گے، اور اس کا ارتکاب، اس کا کرنا باعث ثواب ہوتا ہے۔ ہاں، اسے جماعت سے ادا کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے میں سے چند لوگوں نے بھی جماعت قائم کر لی تو باقی بری الذمہ ہوتے ہیں، وہ نہیں بھی آئیں تو گناہگار نہیں ہیں۔ لیکن یہ کوئی ترغیبی کلام نہیں ہے، صرف شرعی حکم کا بیان مقصود ہے، لہذا مسجد میں آئیں اور تراویح باقاعدہ ادا کریں۔ تراویح کے اندر ایک قرآن ختم کرنا یہ بھی سنت ہوتا ہے، یعنی جہاں امام باقاعدہ مقرر ہے، مقتدی ہیں، تو ایک قرآن ختم ہونا چاہیے۔ سننا پورا قرآن یہ سنت نہیں ہے، قرآن کا بیان کرنا، پورا قرآن سنانا یہ سنت کریمہ ہے۔ لہٰذا اگر فرض کر لیں کہ کسی نے کچھ تراویح ایک مسجد میں پڑھی، کچھ میں ایک، اور بیچ میں کوئی گیپ وغیرہ پڑ گیا، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہگار ہوگا یا اس سے کوئی سنت مؤکدہ چھوٹ گئی تو برا کیا۔ اس کے علاوہ جب خدا نخواستہ کبھی یہ تراویح نکل جائے تو اس کی قضا نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ تراویح کا وقت بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ عشاء کے فرض کے بعد پڑھی جائے گی، پہلے آپ نے عشاء کے فرض پڑھنے ہیں، اس کے بعد اگر آپ نے عشاء کے فرض نہیں پڑھے، جیسے بعض بھائی لیٹ پہنچتے ہیں، تراویح کی جماعت کھڑی ہو گئی، تو انہیں چاہیے کہ پہلے علیحدہ کم از کم فرض پڑھیں، پھر وہ تراویح کے اندر شامل ہوں۔ اور اگر ایسا نہیں کیا، ڈائریکٹ تراویح میں شامل ہو گئے، تو یہ تراویح نہیں ہوگی، یہ نفل نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور تراویح دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے اگر فرض نہیں پڑھے ہیں تو پہلے فرض پڑھ کے پھر شامل جماعت تراویح ہوں۔ اور اس کے بعد ایک مزید مسئلہ کہ وطر سے یہ پہلے بھی ہو سکتی ہے، وطر کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ رمضان میں وطر جماعت سے ہوتے ہیں، ویسے تو مسئلہ فقہا نے یہ لکھا کہ جس کو عشاء جماعت سے ملی وہی وطر جماعت سے پڑھے، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں بیان کر رہے کہ لازم ہے ایسا ہو۔ اب بہتر یہ ہے، اور اس پر فتوے بھی ہیں، مرتب کیے گئے ہیں، اس پہ بھی فقہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ نے عشاء چاہے جماعت سے نہ پڑھی ہو، لیکن وطر اگر جماعت کھڑی ہے تو آپ اس میں ضرور شامل ہو جائیں۔ باقی اور یہ کہ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، جمہور کے نزدیک یہی مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ 8 رکعت ہمارے نزدیک تراویح ہے اور ہم اتنا ہی پڑھیں گے، تو آپ جھگڑا نہ کریں، لیکن آپ 20 سے 8 کے اوپر نہ آئیں، آپ کو پوری 20 ہی پڑھنی چاہیے، کہ یہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا اور 1500 سال میں جتنے اکابرین گزرے ہیں ان کا طریق یہی رہا ہے کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح باقاعدہ جماعت سے ادا کی ہیں۔